نے پیاری حدیث میں پیارا جملہ فرمایا، کہا کہ دیکھو یاد رکھو دنیا میں اگر رہنا ہے تو ایک دوسرے کے وسیلے سے ایک دوسرے کی مشکلات کو دور کرو. ایک دوسرے کے وسیلے سے ایک دوسرے کی مشکلات کو دور کرو. کب فرمایا؟ ایک شخص آیا رسول کے پاس اور دعا کرنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس طرح سے دعا مانگتا ہوں کہ خدایا مجھے نیڈلس بنا دے، مجھے کسی کا محتاج نہ کر، مجھے کسی سے مانگنے پر مجبور نہ کر، میں کسی کا بھی دنیا میں محتاج نہ بنوں. جیسے رسول نے یہ جملہ سنا، کہا نہیں اس طرح سے دعا نہ مانگ، کیونکہ دنیا میں تم ایک دوسرے کے محتاج ہو. اگر تم عالم ہو بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے محتاج، وہ ڈاکٹر ہے، دینی مسئلہ پیش آیا تو عالم کا محتاج. لیکن دنیا میں ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے، دنیا میں ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے. کہا اس طرح سے دعا نہ مانگ، بلکہ یا رسول اللہ کس طرح سے دعا مانگوں؟ کہا اب اس طرح سے دعا مانگ، خدایا مجھے کبھی اپنے بدماش گندے خراب بندے کا محتاج نہ کر. عظیم جملہ فرما گئے رسول اللہ، تاکہ دیکھو یہ نہ کرو کسی کا محتاج نہ کر، کیونکہ ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج. آپ یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں، پڑھنے آؤں گا میں آپ کا محتاج، اور کیا نام ہے ایک عالم ہوگا، آپ کو کوئی دینی مسئلہ پیش آئے گا تو آپ اس عالم کے محتاج. دونوں ڈاکٹر کے محتاج، تینوں بلڈر کے محتاج. عزیزان محترم انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے. ایک دوسرے کے وسیلے سے رسول نے کہا اپنی مشکلات کو دور کرو اور یاد رکھو اس طرح سے دعا مانگو کہ خدایا مجھے گندے لوگوں کا محتاج نہ کر، مجھے بدماش لوگوں کا محتاج نہ کر. کیوں؟ فرمایا کیونکہ جو گندی طبیعت کا انسان ہوگا، جو پست طبیعت کا انسان ہوگا، جانتے ہیں آپ اس سے جب مدد مانگنے جائیں گے یا مدد کرے گا یا نہیں کرے گا. اور کیونکہ طبیعت گندی ہے، پست طبیعت ہے، اگر مدد کی تو سب کو کہتا پھرے گا ہم نے دیا تھا اسے، یہ ہم سے لے کر گیا ہے، ہم سے مانگ کر گیا ہے. اور اگر نہیں دیا پھر بھی سب کو کہتا رہے گا جانتے ہو اس کے پاس قمیص بھی نہیں، مجھ سے مانگنے آیا تھا، 2 روپے مجھ سے مانگنے آیا تھا. اس لیے کہا بروں سے نہ مانگو، اگر مانگو اور دعا نہیں کرو کہ بارلا مجھے ایسے انسان کا محتاج کر کہ جو جب مجھے مدد بھی کرے تو بھول جائے کہ اس نے مجھے مدد کی. اصل مدد کا طریقہ ہی نہیں ہے. ہم 2 روپے کسی کو دیتے ہیں، 2 ٹکا کسی کو دیتے ہیں، آج 2 ٹکا نہیں ہے، 2 روپے کسی کو دیتے ہیں اور پوری زندگی اسے نہ کہیں تو دل میں تو کہتے ہیں کیا کمال کر دیا، کیا بڑا کام کر دیا، کیا اچھا کام کر دیا، کیا کمال کر دیا، اب تو میں جنتی ہو گیا. نہیں عزیزان محترم آپ لاکھوں ہی کیوں نہ دیں لیکن پھر بھی جنت اتنی آسان نہیں. اگر بلین آپ نے دے دیا اور دل میں خلوص نہ تھا تو پورے بلین ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے، یا اس لیے دیا کہ میرا نام ہو جائے، یا اس لیے دیا اس پہ احسان کر لوں، یا اس لیے دیا کہ کوئی مثلاً لوگوں میں نام ہو جائے کہ جناب یہ بڑے خیر خواہ ہیں، بڑے مومن ہیں، بڑے ماشاءاللہ خیر کے کام کرنے والے ہیں. بس جیسے نیت خراب ہوئی تو تمہارا پورا ثواب چلا گیا. لیکن اب سنیے مومنین ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے وسیلے سے اپنی مشکلات کو دور کیجیے. مولا علی کیا پیارا جملہ فرماتے ہیں، کیا پیاری حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں مومنین سنو تمہارا آپس میں رابطہ اس طرح ہونا چاہیے. یا مولانا یا علی ابن ابی طالب ذرا بتائیے کس طرح رابطہ ہو. فرمایا مثل المؤمنین، مؤمنین کی مثال آپس میں مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. کیا مطلب؟ مولا فرماتے ہیں کہ مومنین کا آپس میں رابطہ ایک بدن کی مانند ہے. اللہ پیارا جملہ کہہ رہے مولا، بہت عظیم جملہ کہتے میرے آقا. مولا نے کہا تمہارا دوسرے مومن کے ساتھ رابطہ ایک بدن کی مانند ہے. مثال کو مولا نے واضح کیا. اس طرح مولا اس طرح دانشی رسول مولا نے فرمایا جس طرح سے تمہارے ہاتھ میں ایک انگلی کو تکلیف ہوتی ہے، اس ایک انگلی کی تکلیف کی وجہ سے تمہارا پورا بدن تکلیف دیکھتا ہے. اس طرح ہوتا ہے. کڈنی میں تکلیف ہو گئی، کڈنی میں ہو رہی ہے. ایک آرگن میں ہو رہی ہے، ہارٹ میں تکلیف ہو گئی، ہارٹ میں ہو رہی ہے. ایک آرگن میں ہو رہی ہے، آپ کے لنگس میں تکلیف ہو گئی. ایک آرگن میں ہو رہی ہے، پاؤں پہ تکلیف ہو گئی. ایک آرگن میں ہو رہی ہے. مولا فرما رہے ہیں مومنین کا آپس میں رابطہ اس طرح ہے جس طرح بدن کے اعضاء کا آپس میں ہے. ایک آرگن میں تکلیف ہے، ایک عضو کو تکلیف ہے، اس ایک عضو کی وجہ سے پورا بدن تکلیف میں ہو رہا ہوتا ہے. پورے بدن کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، پورے بدن کو بخار ہو جاتا ہے، پورا بدن پوری رات نہیں سو سکتا. یہ تو کہہ سکتا ہے
آپ کا ہاتھ خدا نہ خواستہ کٹ گیا ہو چھری سے اور بدن کے دوسرے آرگنز کہیں میرا کیا جائے سو جاؤں میں, یہ تو ہاتھ کا پرابلم ہے. اللہ کے رسول کے وارث جانشین ہمارے آقا امیر المومنین کیا پیارا جملہ فرما گئے, کہا کہ تم لوگ آپس میں اس طرح رہو, اگر کسی مومن کو تکلیف میں دیکھا, اگر کسی مومن کو درد میں دیکھا, یہ نہ کہو میرا کیا جائے, اس کی تکلیف ہے, اس کا پرابلم ہے, میری تکلیف نہیں, بلکہ وہی درد اپنے اندر احساس کرو اور جس طرح اپنی مشکل کو دور کرتے ہو اسی انداز میں اس مومن کی مشکل بھی دور کرو. یاد رکھیے بہت عظیم جملہ کہہ گئے, مومنین آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں. اب آپ کہیں گے تو مدد کرتے ہیں, الحمدللہ ماشاءاللہ. ہم جب رمضان میں آئے تو دیکھا کہ آپ نے جو پاکستان میں فلڈ کے مومنین کے لیے کتنا پیسہ جمع کیا. یاد رکھیے حدیث صرف ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ نہیں کرتی. الحمدللہ آپ نے مالی امداد کی, لیکن فرسٹ آف آل یہ پوائنٹ بھی سنتے جائیے, مالی امداد میں بھی ہرگز اس چیز کا انتظار مت کیجیے کہ ہاں بھائی کوئی فلڈ آئے تو تب مدد کریں, ہاں بھائی کوئی زلزلہ آئے تو پھر مدد کریں, ہاں بھائی کوئی مصیبت کسی پہ آئے تب مدد کریں. نہیں نہیں, مومنین جیسے ایک عضو میں ایک آرگن میں تکلیف ہو رہی ہے, پورے بدن کو تکلیف ہو رہی ہے, تو مومنین بھی پوری دنیا میں تلاش کریں, ڈھونڈیں. اگر کوئی مومن تکلیف میں ہے, اگر کوئی یتیم ہے, پڑھنے کو پیسہ نہیں, اس کو پڑھنے کے لیے پیسہ دیں. اگر کوئی بیوہ ہے, اس کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں, تو اس کی مدد کریں. زلزلے کا, سیلاب کا, فلڈ کا انتظار مت کیجیے. جب بھی آپ دیکھیں پورا سال مدد کرتے رہتے ہیں, کیونکہ یاد رکھیے آپ کے پاس جو پیسہ ہے یہ صرف آپ کا نہیں. روایات میں ملتا ہے اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا, خمس بھی اس نے نکالا, اپنا خرچہ بھی کیا, اب جو بچ گیا یہ مت سمجھنا یہ تیرا ہے, اس میں یتیم کا حق ہے, اس میں مسکین کا حق ہے, اس میں بیوہ کا حق ہے, اس میں ضرورت مند کا حق ہے. اکثر کہتے ہم نے تو خود بھی تو دے دیا, اب اور کیا دینا ہے. نہیں, قرآن کھانے دیکھیے, مسکین کا حق آپ کو دینا ہے, یتیم کا حق آپ کو دینا ہے, بیوہ کا حق آپ نے دینا ہے. جتنے ضرورت مندوں کا اللہ نے ان کا پیسہ آپ کو دیا ہے. لیکن دوسری بات اسی حدیث سے ہمیں ملتا ہے, دیکھو ایک دوسرے کے وسیلے سے ایک دوسرے کی مشکلات کو دور کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو. کیا بس مالی مدد کریں؟ نہیں عزیزان محترم, عظیم نقطہ کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم, صرف مالی مدد کرنا کافی نہیں, بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوسرے کی مادی مانوی مدد کرو. صرف مادی نہیں, مادی مانوی مینز اسپرچوئل مدد بھی کرو. اللہ اکبر, بہت عظیم پیغام دے گے میرے مولا. کہا کہ ایک دوسرے کی اسپرچوئل مدد بھی کرو. یعنی کیا؟ یعنی آپ نماز میں آتے ہیں, اپنے بیٹے کو بھی لے کر آتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا آپ کے پڑوسی کا حال کچھ برا ہے, اس کو مدد کی ضرورت ہے. وہ خود تو مسجد میں آتا ہے, مومن ہے, شیعہ ہے, خود تو مسجد میں آ رہا ہے, لیکن بیٹے کو نہیں لا سکتا. توجہ عزیزان محترم, اب وہی پیٹ احساس کیجئے جو وہ کر رہا ہے. یہ مت کہیے میرا بیٹا نہیں, توجہ عزیزان محترم, یہ مت کہیے اس کا بیٹا گمراہ ہو رہا ہے تو میرا کیا جائے. نہیں نہیں, بلکہ دیکھیے جس طرح اس کا بیٹا نہیں آ رہا, اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بیٹا بھی مسجد و امام بارگاہ میں نہ آتا تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی. اب وہی تکلیف اپنے دل میں, اپنے وجود میں احساس کر کے اب آپ بڑھیے آگے, اس مومن کے بیٹے کو مسجد کی طرف بلائیں گے, اس بیٹے کو مسجد کی طرف کھینچیے, اپنا بیٹا سمجھ کے, اپنا پیر سمجھ کے. اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی تو حجاب کر رہی ہے لیکن پڑوسن جو ہے اس کی بیٹی حجاب نہیں کر رہی, تو یہ مت کہیے الحمدللہ ہماری بیٹی تو حجاب کر رہی ہے. نہیں, اسپرچوئل مدد بھی کیجیے, مانوی مدد بھی کیجیے. کس طرح فرمایا اب اس کی بیٹی کو بھی حجاب کا شوق دلا, جس طرح تم اپنی بیٹی کو دلاتی ہو, جس طرح تم اپنی بیٹی کو دلاتے ہو. اب سمجھو وہ تیری ہی بیٹی ہے جو بے حجاب کر رہی ہے, اب کوشش کرو اسے بھی تم حجاب کا شوق دلاؤ. ایک دوسرے کو مدد کرو, ایک دوسرے کی ہیلپ کرو. محترم, جب ایک دوسرے کی ہم ہیلپ کریں گے, کوآپریشن جب ہوگی, جب ایک دوسرے کی مدد ہوگی, جب ہمارے درمیان تعاون ہوگا تو خود بخود پروگریس ہوگا, خود بخود ڈیولپمنٹ ہوگی, خود بخود ہم ترقی دیکھیں گے. حضرت محترم, کیا مثال تھی حضرت سلمان فارسی نے ایک دوسرے کی مدد کے متعلق. کہا کہ تصور کیجئے دو دوست ہیں, ایک بڑا امیر مگر پیرالائزڈ, لینڈ لورڈ ہے, بڑی زمینیں ہیں, بڑے
باغات ہیں لیکن پیرالائز، اور دوسرا فقیر لیکن پیرالائز نہیں، سالم چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، اٹھ بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہ بیچارہ اندھا۔ عجیب مثال دی حضرت سلمان فارسی نے۔ اب اگر وہ امیر کہے میں اپنی چیز سے نہیں دوں گا تو خود بھی نہیں لے سکے گا کیونکہ پیرالائز ہے۔ اگر اپنے باغات سے جا کے پھل نہیں توڑ سکتا تو کہاں سے وہ کھائے گا، اور توڑ بھی نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ پیرالائز ہے۔ لیکن وہ بیچارہ چل تو سکتا ہے مگر اندھا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک دوسرے کی کس طرح ہیلپ کریں گے تو مشکلات دور ہوگی۔ کہا ایک پیرالائز دوسرا سالم، مگر پیرالائز والا دیکھ سکتا ہے، جو چل سکتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اب حضرت سلمان فارسی نے کہا یہ پیرالائز جو ہے دیکھ تو سکتا ہے نا، یہ دیکھ کر اس کی گائیڈ کرے گا، سیدھے جاؤ، رائٹ لیفٹ، اوپر نیچے، اور وہاں سے پھل توڑو۔ وہ دیکھ نہیں سکتا لیکن چل سکتا ہے، چل کے پھل توڑ کے آئے گا اور دونوں کی بھوک بجھ جائے گی۔ اس طرح سے اگر کسی فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ ہیں، پروگرامنگ میں فار ایگزامپل، اور دوسرا کسی اور فیلڈ میں، تو ایک دوسرے کی ہیلپ کیجیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کیجیے، علمی سپورٹ کیجیے، معنوی سپورٹ کیجیے، مالی سپورٹ کیجیے۔ اور اکثر مدد میں مالی سپورٹ کی میں ہم رہ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی 2 روپے تو میں نے دے دیے، نہیں، اپنا علم بھی شیئر کیجیے۔ اگر آپ اچھے بزنس مین ہیں تو آپ اپنا بزنس کا تجربہ ایک نئے بزنس مین کو شیئر کیجیے جو نیا اس فیلڈ میں آیا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ اس طرح سے کیجیے۔ کوئی علم ہے، آپ نے کوئی حدیث سن لی کہ بھائی دعائے رتبہ جو پڑھے گا، امام زمانہ کی دعا جو یہ پڑھے گا جمعے کے دن یا کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ، تو اگر مر گیا اور دنیا میں اللہ نے اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب نہیں کی تو اس کی موت کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرے گا اور امام کی زیارت نصیب کرے گا۔ جب آپ نے حدیث سن لی تو اس کو شیئر کیجیے، یہ ہے ایک دوسرے کی مدد ہے۔ ایک دوسرے مومن کو کہیے کیا تو دوبارہ زندگی چاہتا ہے؟ ہر انسان کہے گا یقیناً میں دوبارہ زندگی چاہتا ہوں، تو دعائیں رتبہ پڑھ لے، کیونکہ روایات میں ملتا ہے، ہم نے علماء سے سنا، ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جو دعائیں رتبہ پڑھے گا پوری زندگی جمعے کے دن یا کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ، تو مر گیا اور اگر اس نے امام کو نہیں دیکھا، امام کے ظہور کے وقت دوبارہ اللہ اسے زندگی دے گا، دوبارہ حیات دے گا اور امام کی زیارت ہوگی۔ دیکھیں اس طرح سے مدد کیجیے، یہ شیئر کیجیے، نالج شیئر کیجیے، ایک دوسرے کی ہیلپ کیجیے۔ جس طرح سے آپ اپنے بچوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح دوسروں کی اولاد کو بھی گائیڈ کرنے کی کوشش کیجیے۔ عظیم جملہ ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام مولا نے ایک دوسرا عظیم نقطہ فرمایا، کہا ایک دوسرے کی مدد بھی کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ روابط قائم کرو، نیٹ ورک بناؤ، ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو جاؤ۔ بہت پیارا عظیم جملہ فرما کر گئے میرے مولا۔ دیکھو اکثر ہم نے دیکھا کہ بھائی ہم شیعہ ایک جگہ پہ ہیں، فار ایگزامپل سڈنی میں کچھ مومنی پروگرامرز ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ میلبرن میں کون کون رہتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل کچھ ڈاکٹرز ہیں ایڈیلائڈ میں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ برسٹل میں کوئی ڈاکٹرز ہیں، اور اگر ہے تو زیادہ سے زیادہ پاکستانی کا معلوم ہے، عرب بھی کوئی ہے، عراقی بھی کوئی ہے، لبنانی بھی کوئی ہے، انڈین بھی کوئی ہے، کوئی اس کو علم ہی نہیں۔ امام نے فرمایا آپس میں نیٹ ورک قائم کرو، آپس میں لنک قائم کرو۔ پوری دنیا میں جتنے شیعہ ہیں، مثلا یہاں پر پروگرامرز ہیں تو وہ دوسرے پوری دنیا کے پروگرامرز کے ساتھ لنک قائم کریں، نیٹ ورک بنائیں۔ یہاں پر ڈاکٹرز ہیں، الحمدللہ امریکہ میں امامیہ میڈکس والوں نے کوشش کی اور پورے ڈاکٹرز پوری دنیا کے انہوں نے تقریباً آپس میں جوائن کیے ہیں، 5000 کے قریب ڈاکٹرز نے مل کے نیٹ ورک بنایا ہے۔ اب دیکھیے صرف مثلا لائرز ہیں یا مثلا ججز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروگرامرز ہیں، یہ سارے مل کر اپنا اپنی فیلڈ میں ایک نیٹ ورک بنائیں، اپنی بھی ہیلپ ہوگی، اپنی بھی سپورٹ ہوگی اور دوسروں کی بھی ہیلپ کریں گے۔ اور صرف یہاں تک محدود نہ رہے کہ جو علمی طبقہ ہے وہ آپس میں نیٹ ورک بنائے، جو دوسرا عوامی طبقہ ہے، جو ڈرائیورز ہیں، جو کارپینٹرز ہیں، جو بلڈرز ہیں، جو الیکٹریشنز ہیں، وہ آپس میں رابطہ نہ قائم کریں۔ نہیں، امام نے سب کے لیے کہا آپس میں رابطے قائم کرو۔ مثلا پوری دنیا کے کارپینٹرز انہوں نے ایک نیٹ ورک بنا دیا، پوری دنیا کے ڈرائیور شیعہ جتنے ہیں انہوں نے ایک نیٹ ورک بنا دیا، بڑے اس کے فوائد ہیں۔ امام نے کہا ایک دوسرے کے ساتھ لنک قرار کرو، دوسرے کے ساتھ نیٹ ورک بناؤ، لنک کے رابطے قرار کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور ظاہری بات ہے جب لنک نہیں ہوگی، جب معلوم ہی نہیں ہوگا کہ
فنلینڈ میں فار ایگزامپل شیعہ رہتے ہیں تو اگر مشکل کے ہوں گے تو کہاں سے ہم مدد کریں گے؟ اسی لیے امام نے کہا ایک دوسرے سے رابطے قائم کرو، لنکیں برقرار کرو، نیٹ ورک بناؤ اور ایک دوسرے کی مدد کرو. انشاءاللہ دعا کریں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. یاد رکھیے اس طرح میں نے کہا کہ مدد صرف مالی مدد مت سوچیے، مدد میں یہ بھی سوچیے کہ آپ دینی مدد کر سکتے ہیں، آپ کس طرح سے آپ دوسری قسم کی بھی مدد کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے آج کا جو دن ہے یہ مدد کا دن ہے. آج آپ نے اسلام کی بھی مدد کرنی ہے. یہ مت سوچیے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کافی نہیں. اللہ محترم آج آپ ایک ایک مرد و عورت کو اسلام کی بھی مدد کرنی ہے. کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عزیزان محترم آج جو دشمنان اسلام نے اسلام کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی اس کو بچانے کے لیے آج اپنے اعمال سے آپ نے اسلام کی مدد کرنی ہے. اگر لوگ کہتے ہیں مسلمان جھوٹے ہیں تو سچ بول کر آپ نے اسلام کی مدد کرنی ہے. اگر آج لوگ کہتے ہیں مسلمان رشوت خور ہیں، رشوت نہ کھا کر آپ نے اسلام کی مدد کرنی ہے. اگر آج لوگ کہتے ہیں مسلمان دھوکہ باز ہیں، دھوکہ نہ دے کر آپ نے اسلام کی مدد کرنی ہے. اگر آج لوگ کہتے ہیں اسلامک مسلمان جو ہیں وہ اچھی ڈرتے ہیں تو پیسفل اور امن والے بن کر اسلام کی مدد کرنی ہے. آج یہ مت سوچیے کہ 2 روپے کسی کو دے دیا تو ہم نے مدد کر لی. نہیں، آج ایک ایک مسلمان کو اسپیشلی جو ویسٹ میں رہتے ہیں انہوں نے اسلام کو مدد کرنی ہے. کیونکہ دشمنوں نے بڑی سازشیں کی، دشمنوں نے اسلام کی شکل بگاڑنے کی بڑی کوشش کی کہ اسلام کو برا دکھائے، اسلام کو گندا دکھائے، اسلام کو وحشی دکھائے، اسلام کو درندہ دکھائے. لیکن آج ہم نے اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہے کہ نہیں اسلام تو امن کا مذہب ہے، اسلام تو پیسفل ریلیجن ہے. یہ اپنے اعمال سے اسلام کی مدد کرنی ہے. اور یاد رکھیے اکثر زیارتوں میں کہتے ہیں کہ مولا حسین اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہرگز دشمنوں کو آپ کی توہین نہ کرنے دیتے. اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ نے اپنی جان قربان کرتے، ہم آپ کی مدد کرتے. یاد رکھیے امام حسین کی مدد صرف اس زمانے کی نہیں تھی بلکہ آج بھی آپ امام کی مدد کر سکتے ہیں. یہ ہرگز مت سوچیے کہ ہاں بھائی امام کی مدد تو ہم نہیں کر سکے اب بچ گئے. نہیں، اگر حقیقی بات ہے یہ، اگر صرف دعویٰ نہیں کہ مولا کاش اگر ہم ہوتے تو مدد کرتے تو آج بھی مدد کر سکتے ہیں. مولا نے کہا الناصر ینصرنا، اے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، اے کوئی حضرت زہرا کی مدد کرنے والا. تو وہ آواز آج بھی گونج رہی ہے. آج بھی اگر کوئی حقیقی چاہنے والا ہے، حقیقی عاشق ہے تو آج بھی مولا کی مدد کر سکتا ہے، آج بھی مولا کی ہیلپ کر سکتا ہے، آج بھی مولا کی سپورٹ کر سکتا ہے. آپ کہیں گے کس طرح؟ مولا تو شہید ہو گئے، مولا تو ظاہر مارے گئے، اب ہم مولا کو کس طرح بچائیں گے، اب ہم مولا کو کس طرح مدد کریں گے؟ تو مولا نے کہا دیکھو میری جان کی تم اگر مدد نہیں کر سکے تو میرے مقصد کو بچاؤ، میرے مقصد کے بچانے میں میری مدد کرو. الناصر ینصرنا. آج کا ایک ایک شیعہ حسین کی مدد کو نکلے، آج عہد کر لے، آج ہر شیعہ عہد کر لے میرے مولا حسین ہم آپ کی مدد کرنے آئے ہیں. ان مجالس میں ہم کس لیے آتے ہیں؟ کیا بس دو فضائل سن لیں، تو تبلیغی باتیں سن لیں اور کیا کہنا مولانا کتنی اچھی مجلس پڑھ کے گئے تو آنسو بھی بہا لیں اور آخر میں یاد ہی نہ رہے کہ کیا کیا سنا، کس بات پہ گریہ کیا، کس بات پہ خوش ہوئے، کیا اچھا پوائنٹ سنا؟ نہیں، جو باتیں سنتے ہیں اس پر عمل کیجئے اور آج عہد کیجئے. کیا حسین اے میرے مولا آپ نے بڑی قربانیاں دی اس لیے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. آج ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اپنی اصلاح کر کے. ہر حسین کی مدد آپ سب پر واجب ہے، ہر شیعہ پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے. بس کس طرح مدد کریں؟ آج ہم نے مولا حسین کی مدد اس طرح کرنی ہے کہ مولا کے مقصد میں ہیلپ کریں. مولا نے کس لیے نکلے، مولا کس لیے باہر نکلے، کس لیے شہادت دی، کس لیے قربانیاں دی؟ کہا خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں نے اپنے نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح کے لیے ہر شے قربان کر. میں نے اپنے نانا کی امت، کون ہے وہ؟ آپ ہی تو ہیں، ہم ہی تو ہیں، ہماری اصلاح کے لیے مولا نے اتنی قربانی دی، اتنی عظیم قربانی دی، اکبر جیسے جوان کو قربان کر دیا. آج ہم مولا کی مدد کریں اس طرح سے کہ مولا آپ نے اکبر قربان کیا ہے، مولا اس لیے کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے. آج تک میں نے اس کی اصلاح نہیں کی تھی،
تھی، لیکن آج میں آپ کی مدد کرنے نکلا ہوں. آج میں عہد کرتا ہوں کہ آج سے میں اپنی اصلاح کروں گا. اگر آنکھوں سے گناہ کرتا تھا، اگر کان سے گناہ کرتا تھا، اگر زبان سے گالی و فتنہ و غیبت کرتا تھا، اگر ہاتھ سے نامحرموں کو لگاتا تھا، اگر پاؤں سے کہیں غلط جاتا تھا، اگر پیٹ میں حرام ڈالتا تھا، عہد کر لے ہر مومن امام حسین سے کہ مولا آپ نے حق باز سے بازو قربان کیے، میں عہد کرتا ہوں کہ مولا آج کے بعد میں ان ہاتھوں سے گناہ نہیں کروں گا. میں نے کہا مجلس سن کے باہر جا کے بھلا مت دیجیے، بلکہ یاد رکھیے، دوسروں تک مدد کیجیے، اسپرچل پیغام پہنچائیے. کہیے مولا آپ نے اکبر کو قربان کر دیا، اکبر کے سینے کو قربان کر دیا، تو میں بھی یہی کوشش کروں گا اپنے بیٹے کے سینے کو اسلام کے لیے قربان کر دوں. کیا مطلب؟ یعنی اپنے بیٹے کے دل سے، سینے سے برائیاں نکال دوں، اس کے سینے کو پاک کر دوں. مولا آپ نے اپنی بہن زینب کی چادر قربان کر دی. آج مدد کرنی ہے، آج مولا حسین کی مدد کرنی. ہر ماں بہن کہے مولا آپ نے چادر قربان کر دی. آج میں عہد کرتی ہوں کہ اگر آج تک حجاب نہیں کرتی تھی، اگر آج تک صحیح حجاب نہیں کرتی تھی، آج عہد کرتی ہوں کہ میں بھی حجاب کروں گی اور اپنی بچیوں کو بھی حجاب سکھاؤں گی. ایمان کی مدد کی. اور یاد رکھیے ان دنوں میں حیوانات بھی گریا کرتے ہیں، معمولی جملہ نہیں کرتے. ان دنوں میں حیوانات بھی آنسو بہاتے ہیں. ہم تو انسان ہیں، ہمارے کو اللہ نے نرم دل عطا کیا ہے. روایات میں ملتا ہے ہر انسان حسین کے مصائب پہ گریہ کرتا ہے، مگر وہ انسان جس نے گناہ کر کے اپنے دل کو پتھر بنا دیا ہے. آئیے آج دعا کریں کہ خدایا ہم نے گناہ تو بڑے کیے ہیں، لیکن خدا نخواستہ ہمارے دل پتھر نہ ہو گئے ہو. کہیں ایسا نہ ہو حسین کے نام پہ ہمیں گریہ کرنا نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو زینب کے مصائب پہ ہمارے آنسو نہ بہے. آئیے سب مل کے دعا کریں اور خدا سے یہی التجا کریں کہ خدایا ہمیں مدد کر کہ ہم حسین